بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف نیز امت اسلامیہ کے 1400 سالہ محدثین و فقہاء کا موقف اور ان سب کے برعکس 15ویں صدی کے ایک BA پاس اسکالر کا ویسٹرن سیکولر موقف آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مسلمانوں کے معاملات میں کیا کوئی غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ گزشتہ 2 نشستوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ مفسرین کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں اس سلسلے میں خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ محدثین و فقہاء کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ BA پاس میڈیا اسکالر قرآن و سنت اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ محدثین و فقہاء کے نمائندے اور ترجمان ہیں یا مغرب کے سیکولر فلسفے کے نمائندے اور ترجمان ہیں جو غیر مسلم کی گواہی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، انہوں نے حدود آرڈیننس مجریہ 1979 پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو امت مسلمہ کے 1400 سالہ موقف کے مقابلے میں یوں کھڑا کرتے ہوئے کہا، سر آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے، ہم 1400 سال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 1400 سال میں جب سے آ رہا ہے تزکیۃ و شہود میں جو گواہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1400 سال میں مختلف آراء فقہا بیان کرتے رہے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ تزکیۃ و شہود کے دائرے میں آتا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نہیں کہا کسی نے، آپ مانیں نہیں، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے امت مسلمہ کا موقف پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال تجوز شہادت الکافر والصبی اذا لم يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کی گواہی اس وقت قبول ہوگی جب وہ مسلمان ہو جائے گا اور بچے کی گواہی اس وقت قبول ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ ملاحظہ ہو، مصنف عبد الرزاق روایت نمبر 15490۔ پہلی اور دوسری صدی کے عالم ابن شہاب زہری سے منقول ہے، عن ابن شہاب ان ذلک سنت۔ ابن شہاب زہری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی بابت اور اس موقف کی بابت کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ متبع ہے جسے سنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو، مصنف عبد الرزاق روایت نمبر 15492۔ دوسری اور تیسری صدی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی بابت کہا کہ اس سے مراد مسلمان ہیں نہ کہ مشرک گواہ۔ ملاحظہ ہو، معرفت السنن والآثار للامام البیہقی روایت نمبر 19921 اور 19931۔ 5ویں صدی میں امام سرخسی نے اپنی المبسوط جلد 9 صفحہ 91 اور شرح السیر الکبیر جلد 1 صفحہ 2135 میں وضاحت کی ہے کہ کافر اور ذمی کی گواہی مسلمان کی بابت قابل قبول نہیں ہے۔ 6ٹھی صدی میں امام کاسانی نے اپنی کتاب بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 254 پر لکھا ہے کہ مسلمان کی بابت کافر کی گواہی حجت نہیں ہو سکتی۔ 7ویں صدی میں امام برہان بخاری نے محیط برہانی جلد 8 صفحہ 408 پر کہا ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان پر حجت نہیں ہے۔ 9ویں صدی میں شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ 412 میں لکھا ہے دل الدلیل علی ان شہادت الکافر علی المسلم غیر مقبولۃ۔ دلیل اس بات پر گواہ ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی 9ویں صدی ہجری میں شارح بخاری امام بدر الدین عینی کی البنایہ جلد 5 صفحہ 100 میں ہے لا تقبل شہادتہ علیہ اے شہادت الکافر علی المسلم، کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قابل قبول نہیں ہے۔ 11ویں صدی میں شیخی زادہ نے مجمع الابہر جلد 2 صفحہ 188 پر لکھا ہے لا تقبل شہادت الکافر علی المسلم، کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قبول نہیں کی جائے گی۔ 12ویں صدی میں فتاوی عالمگیریہ
میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے۔ 14ویں صدی میں کویت کے فقہی انسائکلوپیڈیا میں واضح طور پر لکھا ہے لا خلاف بین الفقہاء فی عدم جواز شہادت الکافری علی المسلم، فقہا کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قبول نہیں کی جائے گی۔ ملاحظہ ہو جلد نمبر 37 صفحہ 185۔ 15ویں صدی میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد 8 صفحہ 174 پر لکھا ہے فلا تقبلوا شہادت الکافر علی المسلم، کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قبول نہیں کی جائے گی۔ یوں محترم سامعین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک 1400 سالہ امت مسلمہ کے 12 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو علماء محدثین و فقہا سے منقول ہیں، اور ان 12 حوالوں سے یہ چند حقائق آپ پر روز روشن کی طرح منکشف ہو چکے ہیں۔ حقیقت نمبر 1، خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ کافر کی گواہی مسلمان کی بابت قبول نہیں ہے۔ حقیقت نمبر 2، 1400 سال میں امت اسلامیہ کے محدثین و فقہا کے نزدیک بالاتفاق غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں ہے۔ حقیقت نمبر 3، غیر مسلم کی گواہی کی بابت قرآن کریم کی 3 آیات اور 1400 سالہ مفسرین کا موقف گزشتہ 2 نشستوں میں سامنے آ چکا، جس میں یہ بات واضح تھی کہ غیر مسلم کی گواہی مسلمان کی بابت قابل قبول نہیں ہے۔ حقیقت نمبر 4، قرآن کریم ان مفسرین، ان محدثین، ان فقہا کے 1400 سالہ متفقہ موقف کے برعکس 15ویں صدی کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کی بنیاد پر تفریق ہے، لہٰذا میں غیر مسلم کی گواہی کو جائز قرار دیتا ہوں۔ حقیقت نمبر 5، جب بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ BA پاس میڈیا اسکالر کا موقف 1400 سالہ امت مسلمہ کے موقف کے برعکس ہے، تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے۔ اس سلسلے میں ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جہاں قرآن کا حکم موجود ہو تو اس کے مقابل موقف کو تحقیق نہیں کہتے، سرکشی کہتے ہیں۔ حقیقت نمبر 6، 1400 سالہ مفسرین، محدثین اور فقہا کا موقف ان کی تحقیق نہیں بلکہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے اور اس تعمیل کا اظہار ہے، لہذا جو شخص تحقیق کے نام پر مسلمانوں کے اس رستے کے خلاف چلتا ہے، اس کا اور اس کے رستے پر چلنے والوں کا انجام سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص رسول کے رستے سے علیحدہ رستہ اختیار کرے اور جو شخص مسلمانوں کے رستے سے علیحدہ رستہ اختیار کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے موصوف میڈیا اسکالر آپ کے فالوورز، آپ کے سامعین، آپ کے قارئین کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا حشر کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اور امت مسلمہ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ۔ ہم جہاں اللہ کے حضور سب کے لیے دعا گو ہیں، وہیں آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کریم، احادیث شریفہ کے سچے اور سچے پیغام اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے ساتھ وابستہ ہونے اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یاد رکھیے روز قیامت آپ اپنا اور اپنے فالوورز کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنے کی درخواست کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون